بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا، ہاتھوں مصنف اور عادل، اور اس میں ایک عادت بد تھی، اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت لاڈ پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، اور میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر کسی بہانے آپ کچھ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال رہے گی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب اسے بھی پانے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نم سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ بادشاہ جو اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کیا گیا۔ بادشاہ اپنی بد نیتی کی باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کو شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی مامتا کو کچھ قرار ملتا، اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے عوض دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکالا، خوبصورت بھی بہت تھی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، اس بیچاری عورت کی نواسی۔ بادشاہ نے حکم دیا، یہ مجھے بہت پسند آئی ہے، آپ میرے لیے اس دائی کے گھر رشتہ لے جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوستان قطع ہو گئے کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑ صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دی، دھمکیاں دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہیوں نے دائی کو پکڑ کر بہت پیٹا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی دو ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کتنی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے گناہ عظیم سے بچایا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے، اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کی گردن کا خون لا کر بادشاہ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہیں تھا۔ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا، میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں یہی چھوڑے دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں کہ تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔
آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کے بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا اور اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، اب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طور پر شہزادے کو بلا کر اسے بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھایا اور بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اپنی امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا۔ اب آگے شہزادی کی قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول جڑی بوٹیاں کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اس دوران بہت سا وقت گزر گیا۔ جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے بوسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے۔ آخرکار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی ستر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا تھا اور سایہ دار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں چادر بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کے خاطر لیٹ گیا، چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی صورت پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا کوئی انسان، جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نیچے بچھے چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے ایک کپڑے کو اٹھایا، اس کا گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح ڈھانپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر فرشتہ ہو گیا۔ جھٹ شہزادی سے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادی نے حامی بھر لی۔ وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے محل روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچ کر بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا، ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور بارات کے ساتھ آ کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے حکم بجا لا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا پیغام بھیجا اور اس کو بیاہ کر اپنے محل لایا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی جو ملکہ بن گئی تھی پوچھا، اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہ و سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ دوبارہ شہزادی سے وہی سوال کرنے لگا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخرکار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی، اور اس نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں زندگی گزارنے لگی۔ وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور مجھ سے شادی کی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔
شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ روانہ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر میں تم لوگوں سے آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ الگ لگا دیا۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے آپ کی حفاظت کے خاطر مجھے آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، سب لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی باندھ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر، میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تم اس بچے کے سر کی قسم اس طرح مت کر، مگر وزیر پھر بھی نہیں مانا۔ اللہ اور رسول کے واسطے دیے، قرآن کی دہائی دی، لیکن بد کردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ شہزادی نے جب اپنے بچے کو آگے کیا تو وزیر نے ایک ہی بار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات وزیر بالکل نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آنا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وزیر اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہوا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کی اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ لگانا شروع کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور لگوایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ شہزادی نے جواباً کہا کہ اتنے جمع غفیر کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کہیں دور لگوا دو۔ لیکن بدکردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی لگوا دیا۔ شہزادی پہلے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی، ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی اسے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کی طرف آتے ہوئے سنائی دی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا، خبردار میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامن عورت، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات بھی نہیں ٹلنے والا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دعائیں دی، اس معصوم کے سر کی قسم میرا پیچھا چھوڑ اور نکل جائے یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا، اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والے، تم مجھے موقع دو، کیونکہ میں پاک و صاف اور وضو سے ہوں،
مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی، جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا بھاگی، اور آخرکار تھک کر بڑی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دی تو وہ مجھے کھولتے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر طوطا بن گیا۔ جب صبح پھو پھٹی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بد کردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ شہزادی کس کا اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر پھر شہزادی کے باپ یعنی بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج ہی شہزادی ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو وکیل نے اپنا خیمہ دور لگوا دیا اور شرمندہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وزیر اور وکیل پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتا چلے گا تو بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے لگوا رہے تھے۔ شہزادی نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن قاضی بدذات بھی ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بدذات بھی ان دونوں سے کسی طور کم نہیں۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب رات آدھی گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی خراما خراما خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماجت کی، خدا رسول کے واسطے دیے، یہاں تک کہہ دیا کہ وزیر وکیل تو جاہل تھے، تم تو عالم و فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب ہی نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان بن چکا تھا، اس پہ ان باتوں منت سماجتوں کا اثر نہیں ہوا۔ شہزادی نے کہا کہ یہ بھی نہیں ٹلنے والا تو اس نے خیال کیا کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا، اس کی دعائی دی، واسطے دیے، لیکن قاضی تو ان دونوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ قاضی بدبخت کو بھی رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں پاک و صاف ہوں، وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ اپنا وضو توڑ دوں، اس کے بعد جو تم چاہو کرو۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔ جیسے ہی شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا تھا۔ شہزادی وہاں آ کر رک گئی، اپنے معصوم بچے کو یاد کیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ خود کو دریا کے حوالے کر دوں۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دریا اسے چکر دیتا ہوا کہیں کا کہیں لے گیا۔ اور دوسری طرف 6 فقیر بھائی تھے، اپنے کپڑے دریا پر دھونے کے لیے لائے تھے۔ جب دیکھا کہ دریا میں کوئی عورت بہتی ہوئی آ رہی ہے تو پکڑ کر باہر نکال لائے۔ اب شہزادی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے کہ وہ کہاں ہے، اور اس نے دل میں کہا وہ تینوں بدذات و بد کردار ان سے اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی تو ان 6 فقیروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ فقیروں میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میری ہے۔ آخر سب نے مشورہ کیا کہ اس کو اپنے باپ کے پاس لے جائیں گے، وہ جس کا کہے یہ عورت اسی کی ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ ان کا باپ ایک عقل مند انسان تھا، دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کسی شہنشاہ گھرانے کی عورت ہے، میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں۔ اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، اے میرے بیٹو، تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اسے اپنی بہن بنا لو۔ تم 6 بھائی اور 7ویں تمہاری یہ بہن، اس کی خوب نگہداشت کرو، اس کی برکت سے تم سب سرخرو رہو گے۔ باپ کے فیصلے سے فقیر بہت خوش ہو گئے اور اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے۔ جو بادشاہ چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو دیکھا وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے ہیں، اس کے سامنے شرمسار ہیں۔ پوچھا میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کے فیصلہ کریں گے، آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ جا کے اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ اسے کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں تک کو کھا گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کو پل کے ذریعے پار کیا اور اپنی مندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اسے ادھر ادھر سے پتہ چل گیا
اور سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصہ سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا؟ فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کی یہ گوش گزار کر دیا کہ ہماری ایک بہن ہے جو بہت اچھی قصہ گو ہے، اگر اسے پسند ہو تو اسے قصہ سنوانے کے لیے لے کر آئیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دی اور کہا کہ اگر اس کے قصے پسند آئے تو اسے شاہی قصہ گو رکھ دے گا۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں بھی پردہ حائل تھا۔ اس نے بادشاہ کو قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ فقیر انعام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی۔ بادشاہ سے داد اور انعام و اکرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے پاس گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی جان بھی بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی۔ رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر بادشاہ، وزیر، وکیل، قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا آج تو قصہ مزہ کرے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی۔ پردے کی دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں آپ کو بہت خاص داستان سنانے والی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا۔ سب نے اقرار کیا کہ داستان کے درمیان نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کے آگے پھینک کر کہا کہ دیکھنا، داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے، جسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کہ کسی جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر اسے دکھا دے۔ لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصے رلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ جنگل بیاباں میں بے لباس وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے پہلے سے ہی اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، رکنا مت۔ فقیر بھائیوں کے تو اتنے انعامات دیکھ کر چہرے کھل اٹھے۔ شہزادی نے کہا، ایک دن اس جنگل سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے ملک میں جا کر اس سے بیاہ رچایا۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ جو سے داستان سن رہا تھا چوک پڑا کہ یہ میرا اور میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ دیکھنا، داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس سے اسے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے استان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور دل میں سوچنے لگے، یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں کے چہرے خوشی سے کھلے جا رہے تھے۔ شہزادی نے کہا، پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے تنگ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا ساتھ تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی۔ وزیر من منایا، مجھے بہت زور کا پیشاب لگا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ بدذات کہیں کے، اسی وقت تمہیں کیوں پیشاب آ رہا ہے؟ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کرنے لگا اور اپنے ناپاک عزائم پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا۔
اور پاک دامن لڑکی یہاں بھی اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو گئی اور باہر بھاگ کر کہیں پر چھپ گئی۔ اب وکیل کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالی اور کہا، بس کر بدذات اور خاموشی سے بیٹھ، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ دریا نے لڑکی کو کہیں لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی گوگی بند ہو گئی۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ اس کے عقل مند باپ نے اس لڑکی کو 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے جل تھل آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدارا داستان کو جاری رکھو۔ لڑکی کو کسی طرح پتا چلا اس کے باپ بادشاہ کا ملک ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کے اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر باپ بادشاہ کا دل چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تو اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بہت خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا۔ ان سے کہا کہ بول کیسی سزا چاہیے، 4 چینی چابک یا 4 بٹور؟ انہوں نے کہا کہ 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، 4 کے ساتھ ایک ایک کو باندھ دیا اور انہیں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوہرا دیا، جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اس طرح ان بدذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی کو اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور یوں یہ داستان تمام ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی، جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔